ایموشنل ریلیپس سادہ سی بات نہیں ہے کہ جب پیشنٹ کے جذبات خراب ہو جائیں، یعنی جب اس کے جذبات خراب ہو جائیں، تکلیف دہ ہو جائیں، والد نے ڈانٹ دیا، کوئی بات نہیں مانی گئی، اور کسی نہ کسی وجہ سے اس کے جب جذبات خراب ہو جاتے ہیں تو یہ ایموشنل ریلیپس ہے۔ مسلسل جذبات خراب ہیں اور سنبھالے نہیں جا رہے، کیونکہ ہم سب اس چیز سے اچھی طرح واقف ہیں کہ کبھی ہمارے جذبات خراب ہوتے ہیں اور ہم سنبھال لیتے ہیں، پھر کبھی یہ سٹیج بھی آتی ہے کہ ہمارے جذبات خراب ہوتے ہیں، ہم سنبھال نہیں سکتے۔ یعنی جب ہمیں گھر میں اچانک مہمان آ جاتے ہیں اور ہمارا موڈ خراب ہے تو ہم اپنے جذبات کو بعض اوقات سنبھال لیتے ہیں، بعض اوقات نہیں سنبھال سکتے، بعض اوقات ہم ٹیلی فون نہیں اٹھاتے کہ ہمیں جذبات سنبھالنے پڑیں گے جو سنبھالے نہیں جا رہے۔ تو ایموشنل ریلیپس از ویری سمپل کہ جذبات سنبھالے نہیں جا رہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ان کو موڈ سٹیبلائزر چاہیے تھے یا اینٹی ڈپریسنٹ چاہیے تھی یا ان کو میجر ٹرینکلائزر چاہیے تھے، ان کو ڈوپامین بلاکر چاہیے تھے اور وہ نہیں لے رہے، تو وہ اپنے جذبات کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ اور اس سے ساتھ ہی پھر یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ یہ خیال کہ نشے کے بغیر میں اوکے یا اچھا فیل نہیں، نشے کے بغیر مجھے نشہ کرنا ہے، نشے کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اور یہ نظریہ کہ میری زندگی میں جو چارم ہے، مزہ ہے، وہ نشے کی وجہ سے ہے، یہ اصل میں ریلیپس ہے۔ سب سے بڑا ریلیپس یہ ہے کہ کیا ایمانیات بدلی ہے کہ نہیں، کیا خوشیوں کا منبع نشہ ہے، کیا خوشیوں کا اول اور آخر نشہ ہے، یا خوشیاں اب اور چیزوں سے بھی ملتی ہیں۔ اور عموماً بندہ زندگی کے بہت سارے پہلوؤں میں خوشیاں حاصل کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ نشے کو چکھ لیتا ہے، اور جب وہ نشے کو چکھ لیتا ہے تو پھر وہ باقی خوشیوں سے منہ موڑنے لگتا ہے خود ہی۔ جب وہ نشے کو چکھ لیتا ہے تو وہ اپنے طرز عمل میں بھی تبدیلیاں لے آتا ہے، پھر وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جن سے وہ پہلے کبھی نہ کبھی لطف اٹھایا کرتا تھا، تو آہستہ آہستہ وہ نشے کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہو جاتا ہے، وہ مگن ہو جاتا ہے، اور آخر میں ایک وقت آتا ہے کہ اس کی زندگی کے جو اہم پہلو ہیں وہ پس پش چلے جاتے ہیں اور نشہ نمبر 1 پوزیشن میں آ جاتا ہے اور باقی سب کچھ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ محض نشہ کرنا ایک علامت ہے بیماری کی، جیسے وامٹنگ ایک علامت ہے، جیسے بخار ایک علامت ہے، جیسے کھانسی ایک علامت ہے، جیسے علامت ہے پیچھے کوئی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی نشہ کرتا ہے یا دنیا میں کوئی بھی آپ کو نشہ کرتا نظر آئے تو آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نشہ کرنا ہے یہ کسی بیماری کی علامت ہے۔ تو آپ کو کس قسم کے جواب ملیں گے لوگوں سے اگر یہ کہا جائے کہ جو بھی نشہ کرتا ہے یہ علامت ہے پیچھے کسی دماغی کمزوری یا بیماری کی؟ کوئی ایسا بندہ جو نشہ کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں میں تو ایسے شغل کرتا ہوں، میں تو جب میچ دیکھتا ہوں تو میں نشہ کرتا ہوں، تو یہ ایک اور پہلو بھی ہے کہ جب گھر میں لیزی نہیں ہے تو بندہ کرکٹ میچ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ کبھی آپ نے ایڈورٹائزمنٹ دیکھی؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب اس گھر میں لیزی نہیں ہے تو پھر کرکٹ میچ کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو اسی طرح اگر کسی مہندی پہ کوئی انجوائے نہیں کر رہا جب تک کہ شراب نہیں پیتا تو وہ شراب کو انجوائے کرتا ہے کہ مہندی کو انجوائے کرتا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر انجوائے کرنے کی جو فطری صلاحیت ہے، جو کہ انسانوں کے اندر کوئی فطری صلاحیتیں ہوتی ہیں، لطف اٹھانے کی ایک فطری صلاحیت ہوتی ہے، جب آپ میچ دیکھتے ہیں یا آپ میوزک سنتے ہیں تو آپ اسے انجوائے کرتے ہیں، یہ آپ کی ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ انجوائے کرتے ہیں، جب آپ کام کاج کرتے ہیں آپ انجوائے کرتے ہیں، جب آپ کوئی کھیل کھیلتے ہیں
لوڈو کھیلتے ہیں یا کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں، پر اگر آپ اس کو انجوائے نہیں کرتے جب تک کہ پہلے نشہ نہ کر لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفیشنسی ہے، کوئی کمی ہے، دماغی صلاحیتوں میں کوئی کمی ہے، دماغ میں کوئی ڈیفیشنسی ہے، کوئی شارٹ فال ہے۔ ایسے ہی کہ جب آپ کو اصل چیز مزہ نہیں آ رہا جب تک کہ ایک نقل چیز نہ کرے، اصل چیز میں مزہ نہیں آ رہا، آپ کے گھر میں شادی ہے، آپ کے گھر میں بچہ ہوا ہے، یا کوئی ایسا خوشی کا واقعہ آپ کے گھر میں ہوا ہے اور آپ اسے انجوائے نہیں کر سکتے جب تک کہ نشہ نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈیفیشنسی ہے برین میں، کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کوئی کھانا کھائیں اور وہ ہضم نہ ہو، وامٹنگ ہو رہی ہو، تو کوئی ڈیفیشنسی ہے نا ہمارے معدے میں، کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے، تو وہ چیز ہے نا۔ لیکن ہمارے دماغ میں بہت قسم کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جن کو ہم عام طور پر ریکگنائز نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک ڈیفیشنسی جسے ہم عام طور پر ریکگنائز نہیں کرتے، وہ ڈیفیشنسی ہے کسی چیز سے لطف اٹھانے کی صلاحیت نہ ہونا۔ یعنی جن چیزوں سے عام انسان لطف اٹھاتے ہیں، اگر کوئی بندہ اس سے لطف نہیں اٹھا سکتا تو یہ مینٹل النس کی نشانی ہے، اور بہت لوگ اس کو پہچانتے بھی ہیں۔ ڈپریشن میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، جن چیزوں میں پہلے مزہ آتا تھا ان میں اب مزہ نہیں آتا، یا لوگ بعض اوقات اچھی بات بھی کرتے ہیں تو بری لگتی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ زندگی کی خوشبو ختم ہو گئی، کوئی چارم نظر نہیں آتا زندگی میں، سب کچھ ہے اللہ کا دیا، لیکن وہ جو سب کچھ اللہ کا دیا ہے اس میں کوئی لطف محسوس نہیں ہوتا، بے معنی محسوس ہوتا ہے، تو یہ ڈپریشن کی علامات ہیں۔ لیکن یہ جو شادی بیاہ پہ یا کسی میچ پہ یا کسی میلے ٹھیلے پہ جب سب لوگ خوشی منا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی نہیں ہو رہی ہوتی، تو یہ بھی ایک مینٹل النس ہے جس کی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری مینٹل النس، مثال کے طور پر اگر کسی بندے کی میموری کام نہیں کرتی، خاص طور پر اگر کوئی سی ای او ہے اور اس کی ورکنگ میموری کام نہیں کرتی، اسے 5 7 10 کام ہیں تو وہ یاد نہیں رہتے، ان میں سے اہم کام کوئی یاد نہیں رہتا، ایک ورکنگ میموری کام نہیں کرتی، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ مینٹل النس کی نشانی ہے۔ اگر عمر زیادہ ہو گئی ہے اور کسی بات کا خیال آتا ہے اور بھول جاتا ہے اور پھر واپس غلط ٹائم پر خیال آتا ہے، تو یہ جو بڑی عمر میں جا کے میموری کے پرابلمز ہوتے ہیں، تو یہ دماغی بیماریوں کی نشانی ہے، یہ جو میموری کام نہیں کرتی۔ میڈیکل کالج یا یونیورسٹی کے زمانے میں لوگ آپس میں ایک دوسرے میں دلچسپی لینے لگتے ہیں، پھر وہ پڑھتے پڑھتے اپنی منزلوں کو پہنچ جاتے ہیں، گریجویشن کر جاتے ہیں، ان کی بیل منڈے نہیں چڑھتی، ان کا رومانس آگے نہیں چلتا، اور کالج کے زمانے میں جو 2 سال کا کوئی رومانس تھا اور اس کے بعد بات آگے نہیں بڑھی کسی وجہ سے، تو پھر اپنی اپنی راہ پہ چلے گئے، تو 25 30 40 50 سال کے بعد ان کی پھر کبھی ملاقات ہو تو کیسا فیل ہوتا ہے، وہ اس کا خیال آئے گا۔ ایسے ہی ایک موقع پہ جو کالجوں میں ری یونین ہوتی ہے، ایک ری یونین کا موقع تھا کراچی میں، جب ہمارے ساتھ جو 73 کا بیچ تھا میڈیکل کالج کا، جو بیچ تھا ڈو میڈیکل کالج کا، تو وہ اس کی ری یونین تھی۔ اس ری یونین میں ایک ڈاکٹر صاحب جو کہ کوئی 65 66 یا 70 67 سال کے ہوں گے اس وقت، ان کو ایسی ہی کوئی محبت سامنے نظر آ گئی اور وہ جا کے اس سے ملے اور ان سے حال وال پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ میری چند سال ہو گئے، میں یعنی میری بیوہ ہو چکی ہوں، تو میرے خامد دنیا سے چلے گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اتفاق کی بات ہے کہ میری بھی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے، تو آپ کو مل کے بہت خوشی ہوئی، بیسٹ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا خیال ہے پھر؟
کہ کیا اب بھی کوئی موقع ہے کہ ہم پرانی یادوں کو تازہ کر لیں؟ وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے بجلی کا سلسلہ منقطع ہوا تھا، تو وہیں سے پھر شروع کر لیتے ہیں۔ تو دونوں یہ بات کر کے تو اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ 2 دن کے بعد ڈاکٹر خاتون نے کہا کہ ہاں مجھے آپ کی تجویز اچھی لگی ہے اور آپ گو ہیڈ پلیز، تو آگے بڑھیے۔ تو اس کے بعد دونوں ڈاکٹر صاحبان، لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر صاحب جو ہے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اور 2 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب سوچ رہے تھے میں پرپوز تے کیتا سی لیکن انہیں ہاں نہیں سی کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کو یہ مسئلہ ہو گیا کہ انہیں ہاں کیا سی کہ نہ کیا سی۔ انہوں پر کر کے ڈائل تو ان سے بات چیت کی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے، تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے کہا کہ وہ میں نے آپ کو پرپوز کیا تھا 2 دن پہلے ری یونین میں، اور اب مجھے یہ نہیں سمجھ لگ رہی کہ آپ نے ہاں کہا تھا کہ نہ کہا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ ایتے منو اچھی طرح یاد ہے کہ میں ہاں کیا سی، لیکن میں کنو ہاں کیا سی ہے نہیں پتا۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ یہاں ہنی مون کا موقع ہے یا علاج کا موقع ہے۔ تو یہ جو انسان ہے اس کے اندر بہت ساری علامتیں مینٹل النس کی ہوتی ہیں جن کو سمجھا نہیں جاتا، کہ اگر میموری کام نہیں کر رہی، ورکنگ میموری کام نہیں کر رہی تو پھر خیر بہت ہی برا حال ہے، جب کام کاج کرتے ہوئے آپ کو یاد نہیں رہتا کہ کیا کام کرنا ہے یا کس سے کیا طے پایا تھا، تو بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر بعد میں بڑی عمر میں جا کے جیسے کوئی ویسی بات یاد نہیں رہتی، کوئی نام یاد نہیں رہتے، تو پھر کافی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے۔ جو مینٹل النس ہے اس کو پہچاننا شروع کریں۔ پچھلے دنوں میں بتا رہا تھا کہ ایک بندہ اپنے کان کی انفیکشن کے لیے ہسپتال گیا، سر کی ٹیبل پہ لیٹا، اور وہاں کچھ بد انتظامی، کوئی ایک جس سرجن نے پہلے آنا تھا وہ آیا نہیں، جس نے بعد میں آنا تھا وہ پہلے آ گیا، اس نے جا کے تو آپریشن شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ اس پیشنٹ کی تیاری آپریشن کی کر دیں۔ انہوں نے اس کا دائیں طرف سے نیچے سے شیو کیا اور اس کی ویزیکٹمی کر دی، اس کی نس بندی کر دی۔ پیشنٹ اچھا بھلا جاگ رہا تھا لیکن بولا نہیں۔ اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ زندگی میں کتنی دفعہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو بولنا ہے، آپ بول نہیں رہے؟ بہت دفعہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ انوسینٹ کے ہو سکتے ہیں، اور یہ موقع ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو انوسینٹ نہیں ہے۔ زیادہ تر جو ہیرسمنٹ ہوتی ہے اس دنیا میں، آرگنائزیشنز میں یا ہر جگہ جو ہیرسمنٹ ہوتی ہے، کی جو بگیسٹ ریزن ہے وہ ہے لحاظ کی طبیعت، کہ بولنا نہیں ہے اور خاموش رہنا ہے۔ 80% سے زیادہ ہیرسمنٹ کے واقعات کے پیچھے نہ بولنا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہاں نشے کی بیماری میں بھی یہ بات بہت کامن ہے کہ آپ کوئی بندہ نشہ کر رہا ہے اور نشے کے روزانہ پھڈے پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ ان پھڈوں پہ بات کرتے ہیں، نشے پہ بات نہیں کرتے۔ آپ اس ایکسیڈنٹ کو سمیٹتے ہیں جو کہ وہ کرتا ہے، آپ اس کی گرفتاری کو رہائی میں بدلتے ہیں جو کہ وہ پھنستا ہے پولیس میں، وہ کسی سے پیسے لے کے تو بھول جاتا ہے اور وہ بندہ آتا ہے تو آپ اس کو پیسے دے دیتے ہیں۔ تو آپ جب اپنے پیارے سے بات کرتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ پہ بات ہوگی، گرفتاری ہوئی ہے رہائی پہ بات ہوگی، پیسے کسی سے لے کے کھا گیا ہے تو پیسوں پہ بات ہوگی۔ مجھے کہ یہ صحیح موضوع ہے بات کا؟ کس پہ بات ہونی چاہیے؟ نشے پہ۔ ڈرگس کا جو اصل پرابلم ہے، اصل جو جڑ ہے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور اس کے علاج کی بات ہونی چاہیے۔ لیکن ہم بات کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ اتنا خرچہ آ گیا ہے، یا اس میں یوں ہو گیا ہے، یا یہ جو شیشے ٹوٹ گئے ہیں اس کو جلدی سے لگوا دیں، یا یہ جو فلاں چیز ہو گئی ہے وہ کریں۔ لیکن جب بھی ہمارے گھروں میں ایسے پیچیدہ مسئلے ہوتے ہیں تو کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمیں
کس مسئلے پہ بات کرنی ہے، کیونکہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے 5-7 مسئلے اور پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہم بہت کنوینئنٹلی ان 5-7 مسئلوں پہ بات شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مسئلے پیدا ہوئے 5-7 اس مسئلے پہ بات نہیں کرتے، یعنی مسئلے دی ماں تے گل نہیں کرنی، اولاد تے گل کرنی ہے، کیونکہ اس بارے میں بہت زیادہ تربیت نہیں ہوتی کہ اگر آپ کے پاس 2-4-5-6 مسئلے ہیں، جیسے اس دن بات کہ ایک لڑکی رات 2 بجے نشے میں دھت ایک عجیب و غریب لڑکے کی باہوں میں مچلتی ہوئی گھر داخل ہو رہی ہے، اور اوپر سے باپ دیکھ رہا ہے گیلری سے، اور وہ پریشان ہے کہ دیکھو انہیں وعدہ خلافی کیتی ہے، انہیں 10 بجے آنا سی ہے، 2 بجے آئی ہے۔ وہ پریشان اس بات پہ ہے کہ اس نے میرا خیال ہے مجھ سے بدلہ لیا ہے کہ پچھلے ہفتے میں نے اس کو جانے نہیں دیا تھا تو اس نے یہ حرکت کی ہے۔ وہ اس پہ بات نہیں کر رہے کہ یہ نشے میں دھت ہے، بلکہ اس پہ بات کر رہا ہے کہ اس نے فون بند کر کے اپنی سہیلیوں کو بھی ایڈوائز کیا کہ تم بھی میرا فون مت اٹھانا۔ وہ قسم کے گریوینسز میں پڑے ہوئے ہیں صاحب، کہ یہ خاندانی روایتی جو ایک مسئلہ ہے کہ پوچھ کے جانا ہے کہ کتنے بجے جانا ہے اور واپس آنا ہے، یہ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا یہ ہے کہ وہ نشے میں دھت ہے؟ اصل مسئلہ کیا یہ ہے کہ وہ رات 2 بجے ایک ناپسندیدہ لڑکے کے ساتھ باہوں میں جھولتی ہوئی گھر آئی ہے؟ یا اصل مسئلہ اس کے پیچھے بائیپولر ڈس آرڈر ہے کہ وہ منڈی بہاؤدین میں پیدا ہو کے ایسے باتیں کرتی ہے جیسے کہ نیو یارک کے مینہٹن میں پیدا ہوئی ہے؟ تو اصل مسئلہ کیا ہے ڈس آرڈر کا؟ ڈس آرڈر کتنا عجیب ہے، لیکن یہ کتنا غریب لگتا ہے بعض اوقات، سمجھ میں نہیں آنا۔ اس وجہ سے ایک صاحب نے کہیں بہت قیمتی موٹر سائیکل بک کرائی، جو کہ 4 کروڑ کی خالی موٹر سائیکل تھی، اور وہ جب وہ موٹر سائیکل لینے گئے تو وہاں ایسی 2 موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں، تو انہوں نے بیچنے والے سے ناراضی کا اظہار کیا کہ یہ دوسری موٹر سائیکل کہاں سے آ گئی، میں نے تو یہ بک کرائی تھی ایک اپنے لیے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس موٹر سائیکل کی مانگ ہے، میں نے ایک اور منگوا کے رکھ لی ہے تاکہ کوئی اور بھی ذوق رکھتا ہو تو میں اس کو یہ دوسری موٹر سائیکل بیچ کے پروفٹ کما لوں۔ تو وہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اب ایک موٹر سائیکل بھی نہیں خریدوں گا، اور پھر الٹیمیٹلی انہوں نے دونوں موٹر سائیکلیں خرید لی۔ آپ اسے کیا کہیں گے؟ گرینڈیوسٹی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو ایسی چیزیں آرڈر کرنا چاہتا ہے جن کی ضرورت کوئی نہیں ہے، پر وہ آرڈر کر رہا ہے، بلا وجہ دھڑا دھڑ آرڈر کر رہا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو کہہ لے یا کسی طرح کی چیزوں کو کہہ لے، وہ آرڈر کر رہا ہے اور بعد میں ترلے کرنے پہن کے یار تو کھا لے۔ ایسا کبھی واقعہ آپ کے گھر میں ہوا کہ کسی بندے نے کوئی چیز آرڈر کی تھی تو پھر تہاڈے دوالے ہو گیا کہ تسی کھا لو؟ کبھی ایسا ہوا کہ رات کو 3 بجے کسی بندے نے گھر میں چائے بنائی ہے، 1 کپ بنانے کی بجائے 4 کپ بنا لی ہے، اور پھر ستے پہ انہوں جگا کے کہنا ہے 5 چائے پی لو؟ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اب ان حرکتوں کو کہ کوئی بندہ بیٹھے بیٹھے نا بغیر کسی وجہ کے بیٹھے بیٹھے نا کہتے ہیں جی میں دبئی جا رہا ہوں، میں بینکاک جا رہا ہوں، 2 دن بعد میں واپس آنا، ادھر سے میں بہت سارے چاکلیٹ تحفے لے کے آتا ہوں، اور اس کو دے اس کو دے اس کو دے۔ اس دوران سارے شہر کو پتہ چلتا ہے کہ آپ دبئی گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہ گرینڈیوسٹی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا عام طور پر کہ یہ ایک بیماری کے سمٹمز ہیں۔ ایک بیماری کے سمٹم کے طور پر ان چیزوں کو دیکھنا یہ آسان نہیں ہے۔ اچھا، ایک بندے کو ویسے ہی اسلحہ بہت اچھا لگتا ہے، وہ اسلحے کے بارے میں بہت obsessed رہتا ہے، اسلحے کون سے ہوتے ہیں، ان کے نام کون سے ہوتے ہیں، اسلحوں کی بڑی کمپنیاں کیا ہیں۔ کوئی خاتون ہے تو وہ پرس کے بارے میں بہت obsessed ہے کہ پرس کون سے ہوتے ہیں، اور کون سے پرس مہنگے ہوتے ہیں، اور کون سے پرس جو ہیں ایک کمپنی پیسے بھی ڈالتی ہے ساتھ۔ روزانہ صبح ایسا ایک پرس آیا ہے
کہ روزانہ صبح اٹھ کے جب کوئی خاتون اس پرس کو کھولتی ہے تو اس میں $10,000 ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کا؟ یعنی دیکھیں سائنس کی ترقی دیکھیں کہ سویرے اٹھیں پرس کھولیں $10,000 نکلیں گے اس میں. کیا ہے لوئی وٹان کا وہ پرس ہے. اچھا تو ہماری جو بلا ہے ایک چھوٹا بچہ اس کا نام ہم نے لوئی وٹان رکھا ہوا ہے، وہ اس کمپنی کا مالک ہے. تو اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اصل میں ایک بیماری کی نشانی ہے. یہ بتائیں کبھی آپ نے سنا لوگ شکار کھیلنے جاتے ہیں؟ آپ نے دیکھا گھر میں ایک جگہ ہوتی ہے جسے اسٹڈی کہتے ہیں، وہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ اسٹڈی کا مطلب ہوتا ہے شراب پینا. اچھا اس کا نام رکھا ہوا ہے اسٹڈی، اچھا لگتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری جو نشانیاں ہیں، یہ ساری جو حرکتیں ہیں، یہ ایک مینٹل النس کی نشانی ہے جو آگے چل کے بڑھ سکتی ہے النس، اور آگے چل کے رسکی بیہیویئر ہو سکتا ہے، آگے چل کے یہ ورکوہلزم کی شکل اختیار کر سکتی ہے، جوئے کی شکل اختیار کر سکتی ہے، ڈرگز کی، الکوہل کی شکل اختیار کر سکتی ہے. لیکن کیا ہم ارلی آن نہیں پہچان سکتے کہ بہت ساری جانیں بچ جائیں؟ کیونکہ بائیپولر ڈس آرڈر میں جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ سوسائڈ کا ہوتا ہے. سوسائڈ، ہاں، دنیا میں جتنی بھی خودکشیاں ہوتی ہیں اس میں 75% تک خودکشیاں جو ہیں الٹیمیٹلی ٹریس بیک کریں تو وہ بائیپولر ڈس آرڈر کی بیماری کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو گرینڈیوسٹی ہوتی ہے جب یہ الٹی ہو جاتی ہے تو بہت نیچے کی طرف لے جاتی ہے. یہ جو ایلیشن ہوتی ہے، یہ جو شیخی ہوتی ہے، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، جب اس کا دوسرا فیز آنا شروع کرتا ہے تو بہت زیادہ کنویں میں انسان اپنے آپ کو تنہا اور غمزدہ محسوس کرتے ہیں. اگر آپ پراپر ٹریٹمنٹ میں جائیں، موڈ سٹیبلائزرز لیں، اور جو روٹ کاز ہے بائیپولر ڈس آرڈر کا اس کو آپ ٹریٹ کریں، جس میں کچھ رول جو ہے دواؤں کا ہوگا جس سے کہ موڈ کے اندر سٹیبلیٹی آئے گی، اور کچھ رول کاؤنسلنگ کا ہوگا کہ جس کے اندر حماقتوں میں کمی آئے گی. دیکھیں حماقتوں کا جو علاج ہے وہ کاؤنسلنگ میں ہوتا ہے، لیکن جو ایلیٹڈ موڈ ہے اس کا جو علاج ہے وہ دواؤں میں ہوتا ہے جن کو ہم موڈ سٹیبلائزر کہتے ہیں. روٹ کاز جو ہے بائیپولر ہے، جو کہ ایک بیماری نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو بائیپولر ایک بیماری بن جائے گی. بائیپولر جو کہ ایک لاجواب کے حامل شخص کو کہا جانا چاہیے یا کہا جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنا خیال نہیں رکھتا تو وہ بائیپولر ڈس آرڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور ڈس آرڈر میں مبتلا ہوتے ہوئے فوری طور پر جو مشورہ ملتا ہے وہ شراب کا، چرس کا، سگریٹ کا اور ٹرینکلائزرز کا. خواتین ہو تو عام طور پر ٹرینکلائزر پرس میں رکھ لیں گی، اور ہر اس نئے دکھ کے بعد، کیونکہ خواتین کو ہر 15 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی دکھ لگتا ہے، تو ہر دکھ کے بعد وہ پرس کھول کے تو ایک گولی کھا کے تو کڑچ کر دیں گی اس کو، تو اس سے آگے بیماری بڑھتی جاتی ہے. اور مرد جو ہوتے ہیں تو وہ جا کے تو اپنے جیسے دوسرے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے چرس اور شراب پی کے یہ سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ارلی آن ان چیزوں کو پہچانا نہیں جا سکتا. ارلی آن 13 سال کی عمر میں اگر آپ چاہیں کہ یہ ہو ہی نہ پرابلم تو آپ ان کو حفاظتی ٹیکے لگوا سکتے ہیں. حفاظتی ٹیکے یہ ہیں کہ ان کو آپ ایگزیکٹو سکل سکھا سکتے ہیں کہ ان کا موڈ بگڑے تو کیسے سنوارنا ہے. مجھے بتائیے کبھی کسی ماں باپ نے اپنے بچے کے ساتھ اس موضوع پہ بات کی ہو کہ تم تھوڑی سی بات کا برا منا لیتے ہو، آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ خراب موڈ کے بعد کیا کرتے ہیں، خراب موڈ کیسے سنبھالتے ہیں؟ کیا کبھی والدین نے بتایا کہ خراب موڈ کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ کیا فائدہ اس بات کا کہ ان کو پتا ہو کہ سطح مرتفع پہاڑی علاقہ کیا ہے، پر ان کو یہ پتا نہ ہو کہ ہمارا موڈ خراب ہو تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ کیونکہ والدین اس کا حل کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا موڈ خراب نہ ہو. ہمارے معاشرے میں والدین سے
یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا موڈ خراب نہ ہو، حتیٰ کہ وہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس بچے کی ہر بات مانیں۔ کیا آپ کسی کو اس طرح کا تجربہ ہوا کہ آپ اپنے بچے کے مسئلے کو لے کے سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے، سائیکالوجسٹ کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ تسی ایدی ہر گل منو گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اے بہت اچھا بچہ ہے، وہ پھر والد بھی کہے گا ہی از این امیزنگ سن۔ مجھے یہ بتائیے کہ بچے کا موڈ خراب ہو یا کسی دوست کا یا خامد کا یا بیوی کا موڈ خراب ہو تو کیا کبھی کسی نے مشورہ دیا کہ مینیج یور موڈ، اپنے موڈ کو مینیج کر لیں، اس کو بہتر بنا لیں؟ فار ہاؤ لانگ آر یو گوئنگ ٹو کنٹینیو لائک دس؟ کتنے عرصے کا پروگرام ہے؟ اور پھر پوچھ لیں کہ موڈ خراب رکھ کے کوئی بیماری لینی ہے، یا آپ اپنے آپ سے بھی سوال کر سکتے ہیں کہ یہ جو تم اکھڑے اکھڑے غم زدہ پریشان رہتے ہو تمہیں کوئی بیماری چاہیے؟ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پوچھے کہ تمہیں کینسر چاہیے یا اس سے بھی کوئی اعلیٰ درجے کی بیماری چاہیے؟ تو بہت جلد انسان موٹیویٹڈ ہو جائے گا، کہتے نہیں میں جی ٹھیک ہوں، میں جی ٹھیک ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ اسپیک اپ، یہ جو اسپیک اپ ہے نا کہ بولیں، جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو بولیں، جب آپ اپنے آپ کے ساتھ مگن ہو تو بولیں۔ آپ کا کیا حال ہے؟ زیادہ تر ہم دوسروں کے سامنے خاموش رہتے ہیں یا زیادہ تر ہم اپنے آپ کے سامنے خاموش رہتے ہیں؟ اپنے آپ کے سامنے ڈینائل میں رہتے ہیں، ڈیلوژن میں رہتے ہیں۔ دیکھیے اپنے آپ سے جب بات کرتے ہیں تو ہم اس بات کو فلٹرز میں سے گزار کے کرتے ہیں کہ ڈینائل نہ ٹوٹنے پائے، خود فریبی کا جال قائم رہے۔ تو اسی طرح جب ہم کھری بات اپنے ساتھ نہیں کر سکتے، اپنی پرائیویسی میں، اپنی محفل میں اکیلے ہوتے ہوئے کھری بات اپنے آپ نہیں کر سکتے، اپنے سامنے نہیں کر سکتے، اپنے ساتھ نہیں کر سکتے، تو کیا ہم دوسرے کے ساتھ کھری بات کر سکتے ہیں؟ تو مجھے بتائیں کہ یہ کتنا سامنا ہوتا ہے میرے ان بچوں کے گھر والوں کو کہ وہ اپنے ان بچوں سے جو فی الحال میرے بچے ہیں ان کے ساتھ کھری بات کر سکیں۔ تو ہم جب اپنے آپ سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم اپنے اندر سے صحیح آواز چنیں گے، اپنے آپ کو ایک سچی کھری بات کر کے، حق سچ کی بات کر کے اپنے آپ کو سنوائیں گے کہ اپنے حالات دیکھو، دو چار دفعہ جب ہم کہیں گے ذرا اپنے حالات دیکھو، اور اندر سے آئے گا کی ہے میرے حالات نو کی ہے۔ آپ اپنے آپ کے ساتھ سچی کھری بات تو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ مے بی یو ڈونٹ لائک اٹ، کہ جو آپ کی زندگی میں چل رہا ہے آپ کو پسند نہ ہو، لیکن پتا تو ہونا چاہیے، پتا تو ہونا چاہیے نا۔ ایک بات کا ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو بدل ڈالیں، ایٹ لیسٹ پتا تو ہونا چاہیے کس وقت اختیار ہاتھ میں آ جائے۔ کامن سینس جنگل کے زمانے کی تھی کارآمد، اب کامن سینس کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیر آر بیسٹ پریکٹسز جو دنیا میں اسٹیبلش ہے۔ اگر آپ نے کوئی ریسٹورینٹ کھولنا ہے، آپ نے یہ پتا کرنا ہے کہ کیسے لوگوں کے آرڈر لیتے ہیں، کیسے ٹیبلز پہ کھانا پہنچاتے ہیں، تو اب آپ دو تین بندے بیٹھ کے سوچنے لگے تو آپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ لیکن دنیا میں ایک اسٹیبلش سسٹم ہے کہ بیرا آرڈر لیتا ہے، جاتا ہے، وہاں ان کے پاس وہ کچھ گیجٹس ہوتے ہیں جنہیں چرخیاں کہا جاتا ہے، تو وہ ان چرخیوں پہ کس طریقے سے آرڈر پلیس کرتے ہیں، کیسے وہ آرڈر جا کے پھر بنتا ہے، پھر ڈیلیور ہوتا ہے۔ یا اگر آپ میک ڈونلڈ پہ جاتے ہیں اور آپ موٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پہلے ایک بندہ آ جائے گا، پھر وہ سامنے مینیو آ جائے گا لائٹ میں، اور پھر آگے آپ پیمنٹ کریں گے، پھر آگے ایک کھڑکی آئے گی تو بولیں گے یہ لے کم اگین۔ تو یہ اگر آپ سسٹم بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ایجاد کر بیسٹ پریکٹسز دنیا میں موجود ہیں، مطلب آپ کی اور میری ضرورت کے مطابق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور
وہ پہلے سے موجود ہیں اور ان کو اپنا لینا سب سے آسان کام ہے، لیکن اگر میں ویل انوینٹ کرنا چاہوں تو پھر یہ بھی ایک شوق کی بات ہے، پھر کری جاؤ. لیکن یہ بات سیکھنی پڑے گی، کامن سینس کے تحت نہیں ہوگی. ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا ایک ہمارے پیشنٹ کی انسپروائزڈ میٹنگ ہو رہی تھی، اور وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھ رہا تھا کہ انسپروائزڈ میٹنگ ہو رہی تھی اور پیشنٹ جو ہے دڑا دڑ کوئی بلینک چیک لکھ کے سائن کر کے اپنی بیوی کو پکڑائی جا رہا تھا، اور 2-3 اور لوگ بھی وہاں بیٹھے تھے، تو کوئی بول نہیں رہا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ٹھیک پریکٹس کہ ہمارے پاس کوئی پیشنٹ کی انسپروائزڈ میٹنگ ہو رہی ہو، گھر سے کوئی چیک بک لا کے اس کو دے جس پہ وہ دڑا دار بلینک چیک لکھ کے سائن کر کے چیک اے بن رہے ہیں، او بن رہے ہیں، او بن رہے ہیں. تو میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا کہ اچھا، میں جو وصول کرنے والا ہے اس کو میں ٹیلی فون کر کے کہوں گا کہ یہ چیک واپس لائیں. یہ چیک جو ہے جو یہاں پہ ہماری کسٹڈی میں پیشنٹ ہے، یہ آپ اس سے وصول نہیں کر سکتے. یا پھر مجھے بتائیں کہ یہ کس بارے میں ہے چیک، اور یہ بلینک نہیں ہو سکتے. کوئی بلینک چیک آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ اپنی گرفتاری کا پروانہ دیتے ہیں اس کو. اگر آپ میں سے کوئی کسی کو چیک دے تو وہ شام سے پہلے اریسٹ ہو سکتا ہے. جی، فارغ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے پاس کسٹڈی میں رہتے ہوئے کوئی پیشنٹ کسی کو بلینک چیک دے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4، تو بعد میں کیا خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا؟ تو کوئی دائیں بائیں بیٹھا ہوا بولتا کیوں نہیں کہ دس از رانگ، ڈونٹ ڈو دس. تو مجھے بتائیے کہ کیا ممکن ہے کہ کسی مریض کا علاج ہو اور اس کے گھر والے آواز اٹھانا نہ سیکھیں، حق کی آواز اٹھانا نہ سیکھیں؟ کیا ممکن ہے کہ کسی مریض کا علاج ہو اور اس کے گھر والے حق کی آواز اٹھانا نہ سیکھیں تو کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ کیا نہیں ہوگا نا، بولنا پڑے گا نا. اور کیا مشکل ہے کہ اگر آپ اپنی تنہائی میں نہیں بولتے، اگر آپ صبح جاگتے ہوئے یا رات سوتے ہوئے یا واک کرتے ہوئے اپنے آپ سے سوال نہیں کرتے کہ پھر سدھرتے کیوں نہیں ہو تم؟ ایک ایسا سوال کہ تم سنورتے کیوں، تم نکھرتے کیوں نہیں؟ کیا پرابلم ہے؟ کوئی ہینڈی کیپ ہے تمہارے ساتھ؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ نفع ہے اپنے آپ کو سدھارنا؟ تو اگر ہم اپنے آپ کو سوال کریں کہ where you go wrong every day، کہاں ہے جو ہر دن تم جا گرتے ہو کسی گڑھے میں، تو جہاں یہ بات ہوتی ہے تو پھر جب آپ اپنے آپ کو سوال کرتے ہیں تو پھر آپ دوسرے کو بھی سوال کرتے ہیں. اصل سوال کس کے ساتھ ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو وی آر مور لائک اینیملس. جب کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں انسانوں والی کوئی بات تو نہیں ہوتی، وہ تو تقریباً ویسا ہی ہوتا ہے جیسے جانوروں کے بچے ہوتے ہیں. بلکہ جانوروں کے بچے بعض اوقات تھوڑا ذمہ داری قبول کرتے ہیں. بکری کا بچہ ایک دم اٹھ کے تے بھجن دوڑن لگ پیندا ہے. اور بھی ایسے جانور ہیں جن کے بچے جلدی جو ہے پرواز کر لیتے ہیں. لیکن انسان کا بچہ تو پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوئے 20 سال لے لیتا ہے، تو پھر بھی کہتے ہیں میں حالا بچہ. مطلب ہم کہتے ہیں وہ جو بچے ہمارے انڈیا میں کرکٹ کھیلنے گئے تھے وہ بچے، یعنی یہ کسی کے اوپر مہربانی کر کے ہم بچے کا لیبل لگا دیتے ہیں. لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہی از مور لائک این اینیمل. اور پھر جب وہ اٹھ کے چلنا شروع کرتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے، تو جب وہ ابا اماں یا پانی یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو انسان ہے. اور پھر جب وہ اور باتیں کرتا ہے، پھر وہ اسکول جاتا ہے، پھر وہ اسکول سے آ کے باتیں کرتا ہے، پھر ڈھیر ساری باتیں کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے انسان ہونے کو ہم زیادہ پہچاننے لگتے ہیں. پھر جو وہ آگے بڑھتا ہے تو ہم نظر رکھتے ہیں کہ آیا یہ اس کا جو اینیمل بینگ ہے اور اس کا جو ہیومن بینگ ہے وہ آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے. کیا کبھی آپ نے دیکھا دوسرے انسانوں کو اس نظر سے کہ ان کے اندر جو اینیمل بینگ ہے وہ آگے ہے، یا ان کے اندر جو ہیومن بینگ ہے وہ آگے ہے؟ جب کھانا کھلتا ہے تب دیکھتے ہیں، جب ڈرائیونگ کرتے ہیں تب دیکھتے ہیں،
جب لوگ ایک دوسرے پہ شاؤٹنگ کرتے ہیں اور ہاتھا پائی کرتے ہیں تب دیکھتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو جانوروں کی صفات میں ہیں. جب کسی بندے میں نظر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جانوروں والی بات کی. لیکن جو انسانی پہلو جو ہیومن بینگ ہے، جب ہم کسی کو سچ بولتے دیکھتے ہیں جبکہ کوئی تکلیف پہنچنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہے انسان. جب کوئی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور اپنی غلطی کو کھلے عام مانتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ انسان. جو جانتے ہوئے بھی غلطی کو نہیں مانتا تو اس کا تو پھر اینیمل بینگ اوپر ہے نا، کہ اندر سے جانتا ہے کہ میں نے غلطی کی پر وہ اقرار نہیں کرنا چاہتا کہ پھر اس کی مجھے قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو یہ اینیمل بینگ کی بات ہے. ہیومن بینگ ہے وہ آنیسٹ ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، وہ رسپانسیبل ہے. اگر کوئی آپ کو 7 ہیبٹس کے اوپر عمل کرتا نظر آتا ہے تو وہ انسان ہے، وہ ہیومن بینگ ہے. اگر کوئی ایگزیکٹو سکلز کے اوپر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا نظر آتا ہے تو وہ ہیومن بینگ ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ایٹ دی اسپر آف دی مومنٹ فیصلے کرتا ہے کہ لال بتی آ گئی ہے کھلواں کے جاواں، حالانکہ یہ فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہونا چاہیے کہ اتھے رکنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اچھا جو کوئی پولیس والا نہیں ادھی رات ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو چلو نکلو، تو یہ اینیمل بینگ ہے. تو بہت ساری نشانیاں ہیں. اگر کوئی بندہ رات کو 3 بجے پیزا منگانے بیٹھ جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اینیمل بینگ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے کھانا ہے اس وقت. وہ بے تکی باتیں کرے گا جو کہ اینیمل بینگ ہوگا. جو ہیومن بینگ ہوگا تو وہ کسی سٹرکچر کے ساتھ جڑا ہوگا، چاہے وہ 7 ہیبٹس کا ہو، ایگزیکٹو سکلز کا ہو، کسی ریلیجن کا ہو، تو وہ اس کے ساتھ جڑا ہوگا. اگرچہ ریلیجن کے ساتھ جو سٹرکچر وابستہ ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک اینیمل بینگ کے لیے اور ایک ہیومن بینگ کے لیے. لیکن ہمیں وہ رستہ فالو کرنا ہوتا ہے ریلیجن کے ساتھ جڑا ہوا کہ جو ہیومن بینگ کے لیے ہے. ایون ریلیجنز میں، مختلف ریلیجنز میں آپ کو دونوں رستے ملتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اینیمل بینگ والا پارٹ اپنا لیں، چاہے تو دوسری اسپیشلٹی اپنا لیں، ہیومن بینگ والا اپنا لیں. لیکن ایکچولی یہ روحانی دنیا ہوتی ہے جس میں آپ انسانی جذبوں کو چنتے ہیں. تو وہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہیومن بینگ کے اینیمل بینگ، اگر آپ یہ سوال روزانہ 20 دفعہ کر لیں کہ آج میرا اینیمل بینگ آگے ہے کہ آج میرا ہیومن بینگ آگے ہے، ویئر وی اسٹینڈ، اینیمل بینگ اور یا ہیومن بینگ. جیسے وہ گاؤں دیہاتوں میں خواتین اور مرد جب اکٹھے چلتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد بندہ 10 قدم اگے ہوتا ہے تو بڈھی 10 قدم پیچھے ہوندی ہے، تو پھر بندہ کھلو جاتا ہے. پھر ٹردی ٹردی شٹل کاک وہ آ کے تے قریب پہنچ دیے تو پھر وہ ٹر پیندے نے. تو کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمارا اینیمل بینگ آگے آگے اور ہیومن بینگ جو ہے وہ پیچھے گھسٹتا ہوا آتا ہے. تو ہمیشہ آگے اینیمل بینگ ہی رہتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں آگے کس کو رکھنا ہے. کیا ہمارا ہیومن بینگ آگے رہے، اس بات کا کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اپنے آپ کو سوال کرتے ہیں تو پھر آپ دوسرے کو بھی سوال کرتے ہیں. اصل سوال کس کے ساتھ ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ.